لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد اور اس کے پیارے محبوب رسول اکرم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دنائے وجود منزہ عن العیوب مال کے رقاب امم فخر عرب و جم بالی قول و مقام سیاہی لا مقام سیدین سجان سرور لالا روحاں نیر تابعاں سرنشین محبشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتیمہ دوران جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تقویم عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نازلین میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب جلیل تم ہم سب کی جمعۃ المبارکی بابرکت حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول منظور فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل توجہ کے ساتھ بیان کو سنیں گے، جو سنیں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اے لوگوں بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حسابی کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں بکثرت مجھ پر درود پاک پڑھے. حدیث پاک کا خلاصہ بیان کیا. اللہ رب العزت ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. منقول ہے ایک شخص کو کہیں سے سونے کی اینٹ ہاتھ لگ گئی،
وہ دولت کی محبت میں مست ہو کر رات بھر طرح طرح کے منصوبے باندھتا رہا کہ اب تو یہ کروں گا، پلاننگ کرتا رہا کہ سونے کی اینٹ ہے تو ظاہری سی بات ہے اس کی قیمت بھی بڑی ہوتی ہے، تو اب وہ پلاننگ کر رہا ہے کہ یہ کروں گا، اس اینٹ کو بیچ کر مکان بناؤں گا، اسی طرح اچھے اچھے کھانے کھاؤں گا، بہترین لباس پہنوں گا، بہت سارے خدام اپناؤں گا۔ الغرض مالدار بن جانے کے سبب وہ راحتوں آسائشوں کے تصورات میں گم ہو کر اس رات رب اکبر عز و جل سے یکسر غافل ہو گیا۔ صبح اسی دن میں مگر مکان سے نکلا تو اتفاقاً قبرستان سے اس کا گزر ہوا۔ کیا دیکھتا ہے، ایک شخص اینٹیں بنانے کے لیے قبر پر مٹی گوندھ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ایک دم اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹ جاتا ہے، تصور سے اس کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ شاید مرنے کے بعد میری قبر کی مٹی سے بھی لوگ اینٹیں بنائیں گے، میرے عالی شان مکانات، عمدہ ملبوسات وغیرہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور سونے کی اینٹ، لہذا اس نے سونے کی اینٹ سے دل لگانا تو زندگی سے سراسر غفلت گنوانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ اب اینٹ کا میرے پاس رہنا یہ صحیح نہیں، ہاں اگر دل لگانا ہے تو مجھے اپنے پیارے پیارے اللہ عز و جل سے لگانا چاہیے۔ چنانچہ اس نے سونے کی اینٹ طرح کی اور زہد و قناعت اختیار کر لی۔ میٹھے میٹھے اسلامی واقعی دنیا کی کثرت کی صورت میں ملنے والی نعمتیں سراسر غفلت کا اندیشہ ہے۔ جو دنیاوی نعمت سے دل لگاتا ہے وہ غفلت کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ غفلت پھر غفلت ہے، اور غفلت بندے کو رب عز و جل سے دور کر دیتی ہے۔ اچھی تجارت بھی نعمت ہے، دولت بھی نعمت ہے، عالی شان مکان بھی نعمت ہے، اسی طرح عمدہ سواری یہ نعمت ہے، ماں باپ کے لیے اولاد نعمت ہے۔ کسی بھی دنیاوی نعمت میں ضرورت سے زیادہ مشغولیت باعث سے غفلت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ آپ کے اور میرے رب عز و جل نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ اس آیت مقدسہ سے ان لوگوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جن کو نیکی کی دعوت پیش کی جاتی ہے، نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم تو اپنے رزق کی فکر کرتے ہیں، بچوں کے لیے دولت اس لیے اکٹھی کرتے ہیں، رزق کے لیے کرتے ہیں، روزی کمانا، بال بچوں کی خدمت کرنا بھی تو عبادت ہے۔ اس طرح کے جوابات ملتے ہیں۔ ہمیں جب اس سے فرصت ملے گی ہم آپ کے ساتھ مسجد میں چلے جائیں گے۔ یقیناً ایسی باتیں غفلت ہی کرواتی ہیں۔ غفلت یہ جو اس طرح کی کلمات جو ہے بندہ منہ سے نکالتا ہے، صرف اور صرف دنیا کی دھن کی فرمانے کی دھن میں مگن رہنے والوں، حصول مال کی خاطر دنیا کے مختلف ممالک میں جانے والے اور بھٹکنے والوں، اور صرف دولت ہی کمانے والوں، اور اپنے مکانات کی ڈیکوریشن پر پانی کی طرح پیسہ بہانے والوں، مگر راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے سے جی چرانے والوں، اور دولت میں اضافے کے لیے مختلف گر اپنانے والوں، مگر نیکیوں میں برکت ان کے معاملے میں بے نیاز رہنے والوں کو خواب غفلت سے بیدار ہو کر چھٹ پٹ توبہ کر لینی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت اچانک آ کر روشنیوں سے جگمگاتے کمرے سے اٹھا کر اندھیری قبر میں سلا دے اور وہ چلاتے رہ جائیں، یا اللہ عز و جل مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج تاکہ وہاں جا کر میں تیری عبادت کروں۔ مولا دوبارہ دنیا میں پہنچا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہاں جا کر تیری عبادت کروں گا۔ مولا مجھے دوبارہ دنیا میں پہنچا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں سارا مال تیری راہ میں خرچ کروں گا۔ مولا عز و جل دوبارہ دنیا میں پہنچا دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنا سارا مال تیرے رستے پہ خیرات کر دوں گا، پانچوں نمازیں مسجد کے اندر پہلی صف میں ادا کروں گا، با جماعت ادا کروں گا، تہجد بھی پڑھوں گا، اور ہر وقت سر پر امامہ سجا کر رکھوں گا، مسجدوں کو آباد کروں گا، ہر وقت تیرا ذکر کروں گا۔ یا اللہ عز و جل مجھے واپس بھیج دے، ایک بار پھر مہلت دے دے، دنیا سے فیشن کا
خاتمہ کر کے ہر طرف سنتوں کا پرچم لہرا دوں گا۔ پروردگار عز و جل صرف اور صرف ایک بار مہلت فرما دے تاکہ میں خوب نیکیاں کر لوں۔ رات دن گناہوں میں مشغول رہنے والے غفلت شعاروں کی موت کے بعد چیخو پکار یقیناً لا حاصل رہے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں پہلے ہی اللہ عز و جل خبردار کر چکا۔ چنانچہ پارہ 28 سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد ہے، ارشاد فرمایا جاتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ آئیے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سنتے ہیں، ترجمہ کنز الایمان۔ اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم کسی کو موت آئے اور پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا۔ اسی طرح ہرگز اللہ عز و جل کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، اور اللہ عز و جل کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، وہ جانتا ہے۔ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے۔ نہ بیٹی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے۔ کہاں ہے زور نمرودی، کہاں ہے تخت فرعونی، بڑے بڑے تخت والے گئے سب چھوڑ کے فانی، اگر نادان ہونا ہے عزیز یاد کر جس دن کے اسرائیل آویں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ اکیلا تو نے جانا ہے۔ کہ قبر وہ منزل ہے جہاں پر کوئی ساتھ نہیں جاتا، اگر کوئی ساتھ جاتا ہے تو پیارے اسلام میں وہ عمل ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ فرمایا جہاں کے شغل میں شاغل، خدا کے ذکر سے غافل، کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے۔ یہ دنیا دائم ٹھکانہ نہیں ہے میرے اسلامی بھائیوں، دنیا سے چلے جانا ہے۔ غلام ایک دم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر یہ دلوں کا سکون ہے۔ پیارے اسلامی آج اگر ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے گی، ہم ذکر خدا کرتے رہیں گے، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ پر درود پاک کی کثرت کریں گے، تو ہم نے بیان کے شروع میں جو فضیلت سماعت فرمائی کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ پر، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ملتے ہیں کہ میں اس بندے کی شفاعت کروں گا، میں اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا۔ تو پیارے اسلامی آج ہمارے پاس موقع ہے، اور ایک روایت تو یہ بھی ملتی ہے کہ جو 1000 مرتبہ درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، روزانہ کا معمول بنا لیتا ہے، وہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ تو یہ ساری فضیلتیں ہم سنتے ہیں الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ پر درود پاک پڑھنے کی کتنی فضیلتیں ہم سنتے ہیں، اور ہر جمعۃ المبارک والے دن بیان سے پہلے بھی کوئی فضیلت جو ہے ایک آدھ فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں۔ یہ دنیا یہ مختصر سی جو ہے مدت کے لیے ہم یہاں پر آئے، اور یہاں سے ایک دن چلے جانا ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں حضرت سیدنا شیخ ابو علی تعال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک بہت بڑے ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ سخت بیمار تھے، میں عیادت کے لیے حاضر ہوا، ارد گرد ماننے
والوں کا ہجوم تھا۔ وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ رو رہے تھے جو دنیا سے جا رہے تھے۔ میں نے عرض کی اے شیخ کیا دنیا چھوڑنے پر رو رہے ہو؟ دنیا چھوٹ رہی ہے کیا اس کا غم ہے رو رہے ہو؟ فرمایا نہیں بلکہ نمازیں قضا ہونے پر رو رہا ہوں۔ میں نے عرض کی حضور آپ کی نمازیں کیوں کر قضا ہوں گی؟ آپ کس طرح نماز قضا کر سکتے ہیں؟ فرمایا میں نے جب بھی سجدہ کیا غفلت کی حالت میں کیا، جب بھی سر رکھا غفلت میں رکھا، سر اٹھایا تو غفلت کے ساتھ، اور اب غفلت ہی میں دنیا سے جا رہا ہوں، موت سے ہم آغوش ہو رہا ہوں۔ پھر ایک آہ سر درد سے کھینچ کر 4 عربی کے اشعار پڑھتے ہیں جن کا ترجمہ ہے میں نے اپنے حشر قیامت کے دن اور قبر میں اپنے رخسار کے پڑا ہونے کے بارے میں غور کیا۔ کہتے ہیں کہ اتنی عزت اور عفت کے بعد میں اکیلا پڑا رہوں گا اور اپنے جرم کی بنا پر رہن یعنی گروی ہوں گا اور خاک میرا تکیہ ہوگی۔ میں نے اپنے حساب کی طوالت اور نامہ اعمال دیے جانے کے وقت کی رسوائی کے بارے میں بھی سوچا، مگر اے مجھے پیدا کرنے والے، مجھے پالنے والے، میں تجھ سے رحمت کی امید ہے تجھ سے، اور تو ہی میری خطاؤں کو بخشنے والا ہے اور میں تجھ سے امید رکھتا ہوں۔ اے میرے مالک، اے میرے پالنے والے، تو مجھے معاف فرما دے گا۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اس حقائق میں کس قدر جو ہے ہمارے لیے عبرت ہے کہ ایک اللہ کے بزرگ ہیں جو یقیناً اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ رب العزت کی رضا میں زندگی گزارنے والے، وقت آخر پر افسوس کر رہے ہیں کہ سر سجدے میں رکھتا ہوں تو غفلت کے ساتھ رکھا، سر اٹھایا تو غفلت کے ساتھ اٹھایا، اور دنیا سے جا رہا ہوں تو غفلت سے جا رہا ہوں۔ میرے میٹھے اسلام، ہمیں زیادہ غور کرنے کی جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم غور کریں کہ ہماری زندگی کس طرح ہے، ہم سجدہ کس طرح کرتے ہیں کہ تو سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سرم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو نماز اسی وقت فائدہ دیتی ہے جب بندہ اللہ رب العزت کے ساتھ سچی لو لگائے اور دنیا کی ساری فکروں کو چھوڑ کر اس مالک حقیقی کے دربار میں اپنے ناک اور پیشانی کو رکھ کر یہ بیان کر دے کہ اے مالک تیری شان سب سے اعلیٰ ہے اور تیری بڑائی ہے، تیری بڑائیاں ہیں، اور یہ جو بڑائیاں دنیا کی بڑائیاں ہیں یہ سب شانیں جھوٹی شانیں ہیں، حقیقی شان اسی مالک کائنات کی ہے، حقیقی عزت اسی مالک کائنات کی ہے، باقی تو سب دنیا کا دھوکہ ہے۔ اللہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے فکر آخرت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں قبر کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کے اور میرے عمل کو قبول فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، ہم جیسا عمل کریں گے ہمارے ساتھ ویسے ہی معاملات ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے، اللہ غفلت والی زندگی سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی۔